تو جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے باقی نبیوں کی امتوں سے. تو میں یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور میرے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ساتھ ہوتے ہیں. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اب ہم سے ملاقات کرنے آتے ہیں. تو وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان پرسن ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں قاسم کے ساتھ رہے اور اسلام اور یعنی اس جو ڈریمز آئے تھے اس وقت مجھے، تو اس وقت مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے ایسا آخر کیا کام کیا ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے پہلے آئے ہیں. تو بہرحال اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ لگی، لیکن آج اب تو سمجھ لگتی ہے کہ وہ شاید اسلام کی سربلندی سے متعلق ہی کام ہوگا. تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آج اللہ جو ہے نا آپ کو خوش کر دے گا، اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل کرے گا. تو اس طرح سے میں نے وہ ڈریم میں دیکھا، اور اس وقت میں ڈریم میں بھی یعنی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں، حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ ہم نے آخر دنیا میں ایسا کیا کام کیا ہوگا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم سے ملنے آئے ہیں. تو وہ اس طرح کا ڈریم ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی کافی ڈریمز ہوتے ہیں، یعنی اس میں یہ جو ایریا ہوتا ہے ادھر سارے کفار ہوتے ہیں کھڑے ہوئے، اور ان کے گردنوں میں اور پورا زنجیروں میں جکرے ہوتے ہیں، اور ایسے یعنی کہ ان کے اوپر یہ آج جو دن ہے نا وہ بہت بھاری ہے. تو اور ان کے لیے کوئی چھاؤں نہیں ہوتی، اور ایون زمین بھی ان کی تپ رہی ہوتی ہے، اور زمین سے بھی جو ہے نا وہ ان کو تپش محسوس ہو رہی ہوتی، مل رہی ہوتی. تو اس طرح سے وہ ڈریم. غزوہ ہند، یہ جو جنگ ہے یہ میں نے اپنے ڈریمز میں بہت بار دیکھی ہے. تو اب یہ جنگ نا ہم پہ مسلط کی جاتی ہے بیسیکلی. ہم کوئی یعنی ہمیں شوق نہیں ہوتا کہ ہم یہ جنگ خود سے کریں. ہم یعنی پاکستان اللہ کی رحمت سے ترقی کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پاکستان پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم کسی سے جا کے تو جنگ شروع کر دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو جنگیں ہیں نا وہ ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں ترکی اور عرب کنٹریز جو ہے نا وہ بہت بری طرح سے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ادھر جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم پاکستان میں لا سکتے ہیں لے کے آتے ہیں. اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب آرمی چیف کو گواہی ملتی ہے میرے ڈریمز کے بارے میں، تو پھر ان کو بھی آرمی کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ جو پاکستان ہے نا اس کا جو اینڈ آف ٹائم میں اور آگے جو ایونٹس آنے ہیں نا اس میں بہت اہم کی رول اس نے پلے کرنا ہے. تو اس سلسلے میں پھر پاکستان میں ریفارمز ہوتی ہیں، جس کو آپ کہہ لیں کہ اسلامی صدارتی نظام جس کو آپ کہہ لیں. تو اس طرح سے نا وہ چینج ہوتا ہے سسٹم. اور جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے تو وہ پاکستان جو اللہ نے مجھے ڈریمز میں دکھایا ہے کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے پاکستان کو پاک نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. ابھی ہوتا یہ ہے کہ ہم جو بھی پلانز بناتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ پاکستان میں جگہ جگہ بھرا پڑا ہے. اب شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ جو اسٹیچوز ہیں، بت ہیں، آرٹ اور کلچر کے نام پہ جو ڈیکوریشنز بنائے ہوئے ہیں، اور جو تصاویر ہم نے بڑی بڑی بل بورڈز پہ لگا کے رکھی ہوئی ہیں، یہ جو فزیکل چیزیں ہیں یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی. یہ بھی فارم آف شرک ہے. اب